السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ ہفتے ہماری جو سورہ یونس تھی اس کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ انشاءاللہ ہم آگے میں سوچ رہا ہوں کہ 30ویں پارے کی مکمل ہم تفسیر پڑھیں باذن اللہ۔ تو آج ہم تفسیر کی کلاس نہیں لے رہے، صرف یہ حدیث کی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں ایک تھا کہ کچھ تربیتی نکات جو میری زندگی میں یا میں نے کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اساتذہ سے سیکھے، میرا پروگرام تھا کہ آج کی کلاس میں وہ پہلے بیان کروں۔ پھر ذہن میں آیا کہ نہیں، پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر ٹائم ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ تو آج جو ہماری حدیث ہے وہ ہے حدیث نمبر 12، جو ہم پچھلے ہفتے ہم نے 11 پڑھی تھی، آج ہم 12 سے شروع کریں گے۔ اس کا عنوان جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ الاشتغال بما یفید، یعنی جو فائدے مند چیز ہو اس میں مصروف رہنا یا مصروف رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت کیا ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، اس چیز کو چھوڑ دینا جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس سے کوئی تعلق نہ ہو اس کا۔ یعنی جو لا یعنی چیزیں ہوتی ہیں جس کا نہ آپ کو دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ ہونا، آخرت میں کوئی فائدہ ہے اس کا، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا، ان میں خود کو مصروف نہ رکھنا، یہ آدمی کے اسلام کا اچھا ہونے کی علامت ہے۔ من حسن اسلام المرء یعنی آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ من کمال اسلامی ہی و تمامی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا اسلام ہی نہیں ہے، یا تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسی چیزوں میں مشغول رہتا ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کا اسلام اچھا نہیں ہے، یعنی ایک خوبصورت اسلام کی علامت نہیں ہے کہ یہ انسان ایک مسلمان ہو، وہ خود کو ایسے کاموں میں مشغول رکھے جس کا نہ اس کو دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ، نہ اخروی طور پہ کوئی فائدہ، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی۔ اور یہ اس کے ایمان کی بھی سچا ہونے کی نشانی ہے جو بندہ ایسی چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ ترک کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں کہ یشمل الاقوال والافعال، کہ وہ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑے، چاہے اس کا تعلق جو ہے گفتگو کے ساتھ ہو یا افعال کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ایسی چیزوں کے ساتھ دور ہے جو صرف زبانی کلامی ایسی چیزیں ہوں، یعنی بولنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ایسی گفتگو نہ کرے جو فضول ہو۔ اس کے اندر اقوال بھی شامل ہیں، اس کے اندر افعال بھی، یعنی ایسے اعمال یا ایسے اقوال جو انسان کو نہ دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ اخروی طور پہ کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسے اشارے کرنا کسی کو جو پھر فضول چیزیں ہوں، یا کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ ما لا یعنی اس کے اندر مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ ما لا یہمہ من امر الدین والدنیا، کہ جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، فوائد کیا ہیں؟ پہلی تو چیز ہے کہ انسان کو اس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے اس حدیث کے اندر کہ وہ صرف وہی کام کرے، وہی گفتگو کرے جس کا اس کو دنیا میں دین کے لحاظ سے فائدہ ہو یا اخروی لحاظ سے فائدہ ہو۔ دنیاوی کوئی فائدہ ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، نہ آخرت میں اس کو کوئی فائدہ ہوگا، فضول گفتگو کرنا، ایسی حرکتیں کرنا جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ، یا اللہ کی نافرمانی والے جو کام ہیں وہ۔ لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں فضول چیزیں، فضول حرکتیں کرنا، یہ ان چیزوں میں آتا ہے کہ یہ انسان کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت نہیں ہوتی کہ بندہ مسلمان ہو اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا رہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان، جو بندہ خود کو ایسے کاموں میں مصروف رکھتا ہے نا جو اس کے فائدہ مند ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو، دین لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ دین کے بارے میں سیکھتا ہے۔ ظاہری بات ہے دین کے بارے میں سیکھے گا تبھی عمل کرے گا۔ اب دین کے متعلق سیکھنا جو ہے، جیسا کہ ابھی ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دین کے متعلق سیکھنے والی بات ہے، یا قرآن کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں یا کوئی ایسے معاملات ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خود کو ایسے امور میں مشغول رکھتا ہے تو وہ
اسلام کے بارے میں نہ صرف سیکھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا یہ بیسیکلی عملی چیز بھی ہے۔ جو بندہ علم سیکھے گا نہیں وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو سیکھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ محمد میں 26ویں بارے میں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو علم پہلے ہے، یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس کی جو تفسیر تھی اس میں آیت میں لکھا ہوا کہ القول العلم قبل القول والعمل، جو علم ہے نا وہ قول اور عمل سے پہلے ہے۔ علم ہوگا تو تبھی آپ کوئی گفتگو کریں جس کے بارے میں بات کرنی کیا کرنا ہے، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ جو بندہ خود کو ایسے امور میں مشغول رکھے گا، ایک تو وہ اپنے آپ کو سکون میں رکھے گا، یعنی ایک فضول چیزوں سے بچا رہے گا، اور ایک اچھے کاموں میں مشغول رکھے گا۔ جیسے کہہ جاتے ہیں کہ انسان جب آ، دو ہی حالتوں میں ہوتا ہے عمومی طور پہ، کہ اگر وہ نیکی والے اعمال نہیں کر رہا، نیک اعمال نہیں کر رہا، تو ظاہری بات ہے وہ کسی ایسے کاموں میں مشغول ہوگا، یا تو وہ فضول ہوں گے جس کا نہ اس کو کوئی دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، یا وہ اللہ کے نافرمانی والے کاموں میں۔ آپ انسان کا جو نفس ہے وہ دو طرف لے کے جائے گا نا، یا تو آپ اپنے نفس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، یا پھر وہ اس کا استعمال دوسرے کاموں میں ہوگا جو اچھے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی جو ہے نا ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جس میں کسی کو بھی دخل اندازی یا اس کی حرمت کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی فرمایا کہ انسان کا جو اسلام ہے اس کے اچھا ہونے کی علامت ہے کہ وہ خود کو فضول کاموں میں مشغول نہ رکھے۔ اب یہاں دوسروں کی بات نہیں ہو رہی، اس کی اپنی بات ہو رہی، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اپنی بھی ایک رسپیکٹ ہے، تو اس کو خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اس کے اندر وہ چاہے زبان کے ذریعے کیوں نہ ہو اس کی پامالی کرے، اس حرمت کو پامال کرے، یا اس کی اس قسم کی کوئی چیزیں معاملات کرے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو خود بھی اپنے نفس کا، اپنی عزت کا، اپنی رسپیکٹ کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں میں خود کو مشغول نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی عزت میں کمی آئے، یا لوگوں کے نزدیک وہ مذاق بن کے رہ جائے۔ تو اس کو خود بھی اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے، اپنی جو ذات ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یعنی اس کو یہ کوئی بندہ آپ نے سمجھے کہ یہ ایسے ٹھیک ہے جی کر لیا تو نہ کیا، نہیں، بلکہ یہ اسلام کے خوبصورت ہونے کی چیز ہے، یعنی کہ اسلام مکمل ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ جو بندہ اس قسم کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی اسلام ہی مکمل نہیں ہے، وہ ہے تو مسلمان ہے لیکن جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے وہ ابھی اس کے اندر نہیں آئی، اس کو مزید ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرے۔ اسی طرح ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی پوری جو ہمت ہے، جو پورے معاملات ہیں، اپنا فوکس جو ہے نا وہ کسی ایک کام پہ کرتے ہیں، تو یہ اس کے کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ فضول چیزوں کو چھوڑیں گے، اگر فضول کاموں میں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جس کام کو آپ کو کرنا چاہیے، اس سے آپ کا فوکس ہٹ گیا۔ لیکن جب آپ اسی پہ پورا فوکس رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اسلام کی تکمیل ہوگی، آپ کے معاملات مکمل ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام میں جب آپ فوکس رکھیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے، اور جو اسلام میں آنے والے فضول کام ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے اصل کام اور اس پہ فوکس کریں گے، تو آپ کے کامیابی کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ یا انہی میں سے ایک یہ سبب ہے، کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں پورے فوکس کے ساتھ، پوری دل لگی اور دل جمی کے ساتھ اس کے اوپر انسان جو ہے وہ محنت کرے، اور ہر قسم کی فضولیات سے بچے۔ اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ان الناس متفاوتون فی الاسلام بحسب اعمالہم، کہ مسلمان جو ہے نا وہ اسلام کے لحاظ سے مختلف مراتب پر ہوتے ہیں، یعنی سب کا اسلام یا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب ٹھیک ہے وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن کیا اس کا اسلام جو ہے وہ دوسرے مسلمان جیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اعمال سے، اس کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام کیسا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا خوبصورت ہونا اس ہے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ جو بندہ ایسا معاملہ نہیں کرتا، جو ترک مالا یعنی ہر اس چیز کو نہیں چھوڑتا جو فضول ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا اسلام خوبصورتی والے درجے پہ نہیں آیا، بلکہ جو اس پہ عمل کرے گا، اس طرح کے معاملات کرے گا، وہ اس کا اسلام اچھا ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، مکمل ہونے کے چانسز ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی دوسرے درجے پہ ہے، اس کا اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ حدیث تقریباً اسی طرح کی ہے جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
من कान युमिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत। जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो अच्छी गुफ्तगू करे वरना खामोश रहे, यानी या खामोश रहे। यानी दो ही आपने बताया कि जो आखिरत पे, अल्लाह पे ईमान रखता है, आखिरत पे ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वो क्या करे, खैरन फलयकुल खैरन, अच्छी बात कहे, अव लियस्मुत, या फिर खामोश रहे। तो इससे ये तकरीबन इस हदीस में भी वही चीज़ है। अब जाहिर बात है कि जो बंदा ये सोच के गुफ्तगू करेगा कि मैंने, मेरी जो गुफ्तगू है वो अच्छी है या फजूल है या क्या है, तो वो क्या करेगा, वो अपने ईमान की हिफाजत कर रहा है। और इसी तरह इस बात की दलालत इसमें है कि उसको अल्लाह पे भी ईमान है, आखिरत पे भी ईमान है, वो अच्छी तरह सोच समझ के गुफ्तगू कर रहा है कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो अच्छी है, खैर की बात है, या किसी के नुकसान की बात हो रही है। वो उसका नुकसान अपना भी हो सकता है, किसी दूसरे का भी नुकसान उसमें हो सकता है। तो ये चीज़ें, यानी इस हदीस के, एक समझ लें कि दूसरी हदीस भी इसकी तायद कर रही है कि फल यकुल खैरन अव लियस्मुत, या वो खामोश रहे। तो खामोश कब ही रहेगा, जब उसको लगेगा यार ये बात करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, या फजूल बात है, या इसका मुझे कोई दुनियावी और उखरवी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी गुफ्तगू से खुद को रोकना भी इसी हदीस के ऊपर अमल करने जैसा है। आज की जो दूसरी हदीस है, क्योंकि आज आज की इसे हदीस नंबर 12 और 13 है, ये मुख्तसर ही हैं, तो हम अगली हदीस भी पढ़ लेते हैं। इसी तरह हदीस नंबर 13 में उखुवतुल ईमानी वल इस्लाम, इस्लामी और ईमानी उखुवत। अन अबी हमज़ा अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खादिमी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस बिन मालिक, अबू हमज़ा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ़्सिही। तो ये हदीस आपने मेरे लेक्चर्स में कभी कई दफ़ा सुनी होगी कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ़्सिही। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, ये सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जो हदीस की सही तरीन किताबें। तो सबसे पहले जो हदीस के रावी हैं अनस बिन मालिक, उनका तारुफ वो ये है कि अनस बिन मालिक बिन नद्र अल अंसारी अल खजरजी, जो खजरज अंसार का कबीला था, उनके उनसे इनका ताल्लुक था। अबू हमज़ा इनकी कुनियत थी, और ये खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये समझ लें कि ये खुश नसीब तरीन जो लोग हैं उनमें से एक हैं। कुरैश पे ऐसे लोग जो इंतहाई खुश नसीब लोग हैं, ये उनमें से एक है कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मौका मिला। एक होता है कि जैसे कभी किसी मौके पे कोई खिदमत कर देना, एक है मुसलसल आसम का खादिम रहना। ये इतनी बड़ी सआदत है कि जिसका हम ना लफ्ज़ों में हम बयान भी नहीं कर सकते। तो ये हुआ क्या, और व सहाबती बिही सलातन, और नमाज़ पढ़ने में नबी वसल्लम का जो सबसे करीब तरीन तरीका था वो इनका था। यानी ये भी नमाज़ पढ़ते थे, तो इनका तरीका जो था साहबा, बाकी साहबा से सबसे ज़्यादा मिलता था, क्योंकि इनका टाइम सबसे ज़्यादा रसूल वसल्लम के साथ गुजरा हुआ था। यानी सबसे ज़्यादा से मुराद है कि 10 साल इन्होंने खिदमत की, ये थोड़ा नहीं होता। तो खिदमत में इंसान हर वक्त साथ साथ रहता है, सफ़र में, हज़र में। तो ये बड़ी खुशनसीबी है कि इंसान जो है वो अफजल खल्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी का एक लम्हा गुजार देना जो है वो उसकी दुनिया और आखिरत के लिए बहुत बड़ी सआदत है। तो जिसने इतना अच्छा गुजारा हो, जिसको खिदमत का मौका मिला हो, उसके क्या सआदत का क्या आलम होगा। तो ये उन 6 साहबा में शामिल हैं जिनसे हदीस सबसे ज़्यादा रवायत जिन्होंने की है। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसी तरह ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन 6 साहबा में हैं जिनसे सबसे ज़्यादा रवायात हुई हैं, जिन्होंने नबी की ज़िंदगी की अहादीस को बयान की है। और इसी तरह बसरा में जो साहबा में आखिरी फौत होने वाले साहबी थे वो ये थे, सबसे आखिर में नहीं बल्कि जो बसरा में सबसे आखिरी साहबी थे वो ये थे, वो आखिर मन मात बिहिम बिल बसरा। बसरा जो इराक का शहर है, मदीना में पैदा हुए। व आतत बिही उम्मुहु उम्मु सुलैम व हुवा फिल आशिरति मिन उम्रिही इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियकुमा बि खिदमतिही। इनकी वालदा की आप अक्लमंदी चेक करें कि उन जब ये पैदा हुए और जब ये 10 साल के थे, तो इनकी वालदा उम्मे सुलैम जो थी वो इनको लेकर आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकि आपकी खिदमत करें। अब ये भी देखें ना, उनकी वालदा की अक्लमंदी है कि उन्होंने अपने बेटे को किसी और काम में नहीं डाला। वो आप सल्लम के पास आ गई और आपसे गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल इसको अपने पास रख लें अपनी खिदमत के लिए, खादिम। तो फ़कान नबी वसल्लम, जब आप सल्लम ने उनकी इस ऑफ़र को कबूल किया तो आप सल्लम फिर इनका बहुत ख्याल भी रखते थे। आप इनके साथ मजाक भी, हंसी मजाक भी हल्का फुल्का कर लेते। और आप सल्लम कभी कभार इनको कहते थे ए दो कानों वाले। यानी आप सल्लम के चूंकि मुंह से सिर्फ हक बात ही निकलती थी, तो आप सल्लम का जो मजाक होता था वो भी ऐसा नहीं होता था जिसमें झूठ शामिल हो, बल्कि हक ही होता था। तो दो कानों वाले कह के पुकारना। कभी इनके बारे में आता है कि आप वो फरमाते हैं कि मैंने 10 साल खिदमत की, मुझे कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کسی کام پہ یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ اور کبھی مجھے کبھی کسی کام سے بھیجتے اور میں جا کے کھیل میں مصروف ہو جاتا، تو پیچھے سے آ کے مجھے پکڑتے، تو پھر مسکراتے، یعنی مجھ پہ کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے اور بڑے واقعات ہیں بہرحال، یہ ان کی زندگی میں جو ان کی سیرت پڑھنی چاہیے، ایسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کئی غزوات میں شریک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا کہ 8 غزوات میں یہ شریک ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا کی تھی، جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی بھی عملی طور پہ، کہ آپ فرماتے کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، اور ہر اس چیز میں جو ان کو تو نے عطا کی ہے اس میں برکت دے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ ان کی اتنی اولاد تھی، یعنی ان کی جو وفات ہوئی، وفات سے ان کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی، 100 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، اور ان کے 100 سے زیادہ ہی پتہ، یعنی روایت میں آتا کہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اور ٹوٹل ملا کے اولاد میں اتنی ان کی برکت تھی کہ 100 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ اور اسی طرح مال جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کی عمر میں برکت دے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی میں وہ چیز دیکھی بھی، تو بہت ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، مال و دولت، آل اولاد میں ٹھیک ٹھاک تھے۔ دمشق جو شام کا شہر ہے، وہاں گئے، پھر وہاں سے بصرہ گئے، اور وہاں پہ پھر یہ لوگوں سے حدیث روایت کرتے تھے، لوگوں کو حدیث سنایا کرتے تھے، حدیث نے۔ اور پھر ان کی وفات جو ہے وہ 93 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے، تو یہ 93 میں فوت ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو روایات ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، ان کی تعداد 2286 ہے۔ اب یہاں پہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن، یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ ایمان کے مکمل ہونے کی بات ہو رہی ہے، کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا 70% ایمان مکمل ہوا ہوا، ابھی 30% رہتا ہے، یا 50% ہے۔ یعنی اس طرح بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ بندہ مومن نہیں ہے، ایمان تو ہے لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تب تک مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کیا ہے، احدکم من یدعی الایمان والاسلام من، جو بھی بندہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بندہ مسلمان اور مومن ہے، اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ کیا نہ کرے، لأخیہ، حتی یحب لأخیہ المسلم، یعنی مسلم جو اس کا، یہاں پہ مسلمان بھائی کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اخی کا بات لفظ ہے، تو یہاں پہ دینی اخوت کی بات ہو رہی ہے، وقیل لأخیہ الانسان، انسان کا جو بھائی ہے۔ اسی طرح ما یحب لنفسه، جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسه، کہ جب تک وہ چیز جو اس کے لیے، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث سے پہلا نقطہ تو یہ پتہ چلا کہ ایمان کے مکمل ہونے میں سے ایک چیز کیا ہے، کہ ایک مسلمان جو ہے، مومن کیا ہے، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے، خیر کی، اچھائی کی، جو بھی خیر ہے، یا جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرنا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ تو یہ مسلمان معاشرے کے اندر جو بڑی برائیاں ہیں نا، ان کی جو جڑیں ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے۔ اگر اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے نا، تو گھریلو مسائل سے لے کے پورے معاشرے میں، پورے ملکوں میں، اور دونوں دنیا میں جتنے مسائل ہیں نا، وہ حل ہو سکتے ہیں اگر صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے۔ گھروں کے اندر بھی جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ ساس بہو کا ہو، بہو کا ساس کے ساتھ مسئلہ ہو، دیور نندوں کا، بھابھیوں کا، بہن بھائیوں کا آپس میں، یا اولاد کا اپنے والدین سے، یا والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ، جتنے بھی مسائل ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر بندہ صرف اس حدیث پہ عمل کر لے، کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں، اگر کوئی ساس جو ہے وہ اپنی بہو کے لیے سوچے کہ یہ چیز میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں، جو میں اپنی بہو کے بارے میں کہہ رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں، تو کیا ہوگا، اصلاح ہو جائے گی اپنی اس کی۔ اور اسی طرح بہو جو ہے وہ اپنی ساس کے لیے، اسی طرح بیٹی اپنی ماں کے لیے، ماں بیٹی کے لیے، والد اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنی والد کے لیے، کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ، جو دینی رشتہ ہے وہ، یہ جو خونی رشتہ ہے اس سے زیادہ اہم ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، کہ یا اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے تو عمل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دینی اخوت جو ہے وہ اس سے مقدم ہے خونی اخوت سے۔ تو جو بندہ اس پہ عمل کرے گا، اس حدیث پہ، کیا وہ کسی جگہ پہ اگر کوئی بندہ سرکاری ملازم ہے، اس کے پاس کوئی بندہ کام کے لیے آیا جو اس کا کام بھی ہے،
کیا اس سے وہ رشوت مانگے گا؟ جب وہ یہ سوچے گا کہ یہ بات میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں کسی کو رشوت دوں، وہ سوچے گا نہیں، تو وہ نہ رشوت لے گا نہ کسی کو دے گا۔ اسی طرح کوئی پولیس تھانوں کے مسئلے ہیں یا ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں، جب اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کیا یہ چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، جب میں اپنے مخالف جو میرا مسلمان بھائی ہے سیاسی مخالف ہے اس کے لیے جو میں الزامات لگا رہا ہوں، یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہو جائے، اس کے ساتھ یہ ہو جائے، کیا یہ میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں؟ جب وہ ایمان کی حالت میں یہ سوچے گا تو کیا اس کے ساتھ ہوگا؟ تو مقصد بات کرنے کا کہ اس کے اندر کئی طرح کے جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں وہ صرف اس ایک حدیث پہ عمل کرنے سے مکمل ہو سکتے ہیں، اور انسان کا فائدہ اس کا اپنا بھی ہوگا جو اس پہ عمل کرے گا، ظاہر بات ہے اس کا ایمان مکمل ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کا پھر فتنہ اور فساد ہم دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کو پسند نہیں کرتا، ظاہر بات ہے جو اپنے لیے تو پسند کر رہا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بھی مکمل مومن نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو درجہ ہے، مرتبہ جو ہے وہ ایمان میں بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ آتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک چیز بندہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اور جب وہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے، تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے نفس کے اندر جو خواہشات ہیں ان کو قربان کر کے اللہ کے رسول کی اس بات پہ عمل کرنا، یہ آسان تو نہیں ہوگا، اور یہ شروع میں مشکل ہوگا، اس کے بعد یہ آسان بھی ہو جائے گا۔ کسی کو پیسے یا مال دینا جو ہے، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن بندہ چاہتا ہے کہ یار میرے گھر میں کھانا بن رہا ہے لیکن یہ میرا دوسرا مسلمان بھائی جو ہے یہ بھوکا ہے، تو اس کو بھی میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں۔ اب یہ پیسے کس نیت پہ دے رہا ہے؟ اس میں وجہ سے دے رہا ہے نا کہ یار یہ میں بھی میرا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے بچے بھی کھا پی رہے ہیں، تو اس کے بچوں کو بھی کھانا چاہیے، اس کو بھی اچھا لباس کی ضرورت ہے، تو یہ سوچ کے انسان اس کے اوپر خرچ کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی پہ، حالانکہ وہ کوئی اس کا سگا رشتہ دار تو نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہمارے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اسلامی اخوت کی وجہ سے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے سے ایک تو انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، دوسرا کہ انسان کے درجات ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کو قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ آتا ہے، اس کی خواہش اس کے اندر آتی ہے۔ تو اپنے مال کو قربان کرنا، اپنے وقت کو کسی کو دینا، کوئی بندہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے وہ دینا، اسی طرح اور اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی صرف اس سے مراد مال دولت ہی نہیں ہے، باقی اور بھی کئی چیزیں جس طرح کسی کے کام آ جانا بغیر کسی لالچ کے، تو یہ قربانی کا جو جذبہ انسان کے اندر آتا ہے وہ بھی ایسے ہی حدیث پہ عمل کرنے سے آتا ہے۔ اسی طرح میں اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں مومنین کے، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، جیسے کہ اہل سنہ والجماع کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے جو افضل ترین شخص ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو فضائل ہیں، ان کے یعنی ہمارے ہاں جب یہ بحث اہل بیت کی یا دیگر ہمارے ہاں بڑی وہ بحث چلتی ہے، تو ہمارا یہ متفق عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، ظاہری بات ہے وہ سب سے افضل الخلق ہوتے ہیں، ان کے بعد انسانوں میں سب سے بلند ترین جو رتبہ اور مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور قرآن کی دلائل بھی اس میں ہے، اسی طرح آپ وسلم کی حدیث بھی، اور جو سیرت کو پڑھیں تو اسے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے اس طرح۔ تو یہ پتہ، یہ بات اس لیے آئی کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں، تو سب سے اونچا درجہ جو تھا وہ ظاہری بات انبیاء کا ہوتا ہے، لیکن امتیوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح پھر سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی ہیں، اشرا مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، اسی طرح جو بیعت رضوان والے صحابہ تھے، اسی طرح جو جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی وہ ہیں، تو یہ درجات ہیں صحابہ کے۔ اسی طرح عام جو مسلمان اور مومنین ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، ان کے اعمال اور جو اقوال ہیں ان کے حساب سے بندہ ان کے ظاہری ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ جس کے اعمال ایسے ہیں، خود بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے وہ کس پانی کتنے پانی میں، لیکن بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ آپس میں مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے، اس میں پیار محبت کے ساتھ اختلاف سے بچتے ہوئے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جو ایک جذبہ ہے نا وہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، جب وہ ان دو حدیث پہ جیسے اوپر ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑے، اور اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اپنے لیے چیز کو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو پسند کرے۔ تو اس کے اندر یہ والی ہے۔ آج ہماری 12 نمبر اور 13 نمبر حدیث ہم نے پڑھ لی ہے۔ یہ چند اسباق اور فوائد تھے جو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ
اس پر عمل کرنے کی اور کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی اس پہ پہنچائیں۔ ہمارا بھی ٹائم ہے تو میں وہ جو سوچ رہا تھا کہ چند واقعات آپ سے ذکر کرنے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں 5-10 منٹ کے اندر۔ تربیتی نکات ہیں، وہ پہلے بھی میں نے شاید کبھی ذکر کیے ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایک استاد ہیں شیخ ڈاکٹر سلیمان المشلی صاحب، تو ہمارا سبجیکٹ میں پڑھاتے تھے تربیہ اسلامیہ، اسلامی تربیت کا ایک سبجیکٹ پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ایک واقعہ ہے، وہ بھی اسی حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ ما یحب لی نفسی۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے یہاں پہ سعودیہ میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جو باہر صفائی والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر بنگالی یا انڈین ہوتے ہیں، جو یہ گلیوں کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں کمپنیز کے جو ملازم ہیں۔ تو اسی طرح دوپہر کا ٹائم تھا، تو کہتے ایک بندہ تھا، اس کو میں نے دیکھا کہ باہر بیٹھا، تو میں نے اس کو کھانا دیا۔ اب وہ باہر بیٹھ کے کھانے لگ گیا گھر کے باہر سیڑھیوں پہ سائڈ پہ۔ تو کہتے کچھ دیر بعد میرے والد صاحب آئے، انہوں نے پوچھا بھائی کس نے یہ کھانا کس نے دیا؟ تو کہتے میں نے بڑی خوشی سے، ظاہری بات ہے جب بندہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے کیا۔ کہتے میں نے بھی ایسے ہی جو ہے نا وہ ان کو بتایا کہ بابا جی میں نے یہ کیا۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے پہلے تو شاباش دی کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن اب اس کو بہتر تھا، اس کے بھی مزید بہتر کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے نا تکریم دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ اور اسی طرح یہ جیسے یہ والی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جب تک اپنے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو، تم اس وقت تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے وہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس کا تو روزانہ کا کام یہی ہے، لیکن کیا تم یہ سوچو کہ تم اس کی جگہ پہ ہوتے تو تم اس چیز کو پسند کرتے کہ تم اس طرح ایک کھانے کا کوئی پیکٹ پکڑ کے باہر بیٹھ کے کھاؤ؟ یہ چیز تم پسند نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہوتا کہ تم اس کو اندر بٹھا لیتے۔ یعنی وہ باہر اتنی گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ نیکی کی جو جس کو کہتے ہیں نا اعلیٰ صورت ہے، جو آپ نے کیا یہ بھی ہے نیکی ہے وہ بھی، یہ نہیں کہ وہ نیکی نہیں ہے، نیکی ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کو اگر مزید بہتر کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اصل جو اس میں سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کپڑے پہ داغ لگا ہے تو اس کو آپ صرف سے دھو لیں، لیکن اگر آپ اس کپڑے کو پریس کر لیں تو پھر وہ مزید خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر اگر آپ اس کے اوپر خوشبو لگا دیں تو پھر اور زیادہ وہ اعلیٰ اور بہترین کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیکی کی بھی صورتیں اور درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہے نارملی نیکی آپ نے کر دی، یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن اگر آپ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اس کو مزید خوبصورت اور مزین کر سکتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ سبق جو ہے نا بڑا خوبصورت سبق ہے، لیکن اس میں ایک خاص یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات کچھ گینگ ہوتے ہیں جو اس طرح فقیر بن کے آ جاتے ہیں اور وہ بیسیکلی ڈکیت یا چوریاں چکاریاں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں نے یہ جو واقعہ آپ کو سنایا تو آپ ہر بندے کو اپنے گھر میں گھسا لیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بعض اوقات بندوں کی شکل و صورت سے یا کچھ پتہ چل جاتا ہے، اگر پتہ چل جائے اور آپ کو لگے کہ بہتر ہے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ والا جو معاملہ ہے وہی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ میں نے یہ صرف ایک مثال دی ہے، اور کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کسی اور، یعنی یہ تو چلو چوری ڈکیتی کا ڈر ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارا ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کو ہم کپڑے دے دیتے ہیں، ہمارے جو استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں۔ تو اب کپڑے دینے کا میں نے یہاں پہ سعودیہ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، سیکھی ہیں ہم نے یہاں پہ باقاعدہ کچھ انہوں نے مراکز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنے کپڑے ڈال کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کپڑوں کو واش کیا جاتا ہے، بہترین اور خوبصورت پیکنگ کر کے پھر یہ آگے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی کام والی آتی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے جس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں جو کپڑے ہیں ان کو شاپر میں ڈالا، تہ لگا کے بغیر استری کیے ویسے ہی پکڑا دیے، وہ جا کے اس کو دھونے پڑتے ہیں یا جو بھی اس طرح کرتا ہے۔ لیکن اس کو اگر ہم مزید خوبصورت کرنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کپڑوں کو واش کریں، جیسے اپنے کپڑے دھوتے ہیں ویسے دھوئیں، ان کو استری کریں، ہینگر میں لٹکائیں، ان کے اوپر شاپر چڑھائیں۔ اب یہ کام ہم ان کے لیے نہیں کر رہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے لیے کرنا اور مزید خوبصورت کر کے عمل کو پیش کرنا ہے۔ اس میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل اس میں جو تربیتی نقطہ وہ یہ ہے کہ جب آپ نیکی کریں تو اس میں اس کو جس قدر آپ خوبصورت بہترین کر سکتے ہیں اس کو اس طرح کریں۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال اس لیے دی ہے۔ اسی طرح پیسے دینے کا معاملہ ہے، ہم کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو ہمارے ہاں
یہ میں نے چیز یہاں پہ بڑی نوٹ کی ہے، یہاں سعودیہ میں رہ کے میں نے اپنے اساتذہ سے اور کئی جو اپنے میں جہاں پہ پڑھاتا ہوں وہاں پہ بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں، بچوں کو کوئی گفٹ دینا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، بڑی چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں۔ اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ والی جو اعلیٰ وہ تربیت کے مظاہر ہیں نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں تو پیسے ڈائریکٹ نہیں اس کو یہ جیب سے نکالا کے لیے پکڑا دی۔ بعض کا تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بندے کے پاس آپشن نہیں ہوتا، لیکن جب آپ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے فلاں کو ایسے کچھ رقم دینی ہے تو اس کو کسی نہ کسی جو انویلپ ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈال کے دیتے ہیں۔ بچوں کو انعام دینا ہے، سب کا الگ الگ انویلپ ہوگا، تو یہ جو چیز ہے یہ الگ دینے سب کے سامنے بھی دیے جا سکتے، لیکن سب کا الگ الگ انویلپ ہے جس میں جس کی پوزیشن آئی ہوئی ہے اس کی الگ ہے، اس کے ہیں۔ تو اس میں یہ کسی کا یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کتنے ملے ہیں، اس کو ایک خوبصورت یعنی دینے کا جو انداز ہے وہ بہترین ہے، بجائے اس کے کہ سب کو الگ الگ پیسے پکڑانا ایک اچھے انداز میں چیز پیش کر کی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ مقصد اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ان چیزوں کو جس قدر خوبصورت کر سکے وہ کرے۔ دوسرا ایک واقعہ کہ انسان کی جو زندگی ہے نا اس میں بعض چیزیں انسان کو ایک خاص موقع پہ یا خاص عمر میں جا کے ہی پتہ چلتی ہیں۔ جیسے ایک دفعہ ہوا کہ میرے بڑے بھائی جو ہے نا وہ سعودیہ سے پاکستان گئے، وہ 3 4 سال بعد گئے تھے۔ تو ہم لوگ پیسے اس ٹائم ہر جگہ پہ وہ مشینیں نہیں ہوتی تھی نہ جو کرنسی ایکسچینج ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بہرحال وہاں پہ گئے اور وہاں سے ہم لاہور کی ایک بڑی مارکیٹ ہے شاہ عالم مارکیٹ، جو ہول سیل مارکیٹ ہے، وہاں پہ ان کے کوئی دوست تھے، ان سے ہم ملنے کے لیے چلے گئے بڑے بھائی کے۔ تو ہمیں کافی دیر ہو گئی، رات کے 12 1 بج گئے، کیونکہ وہ 4 5 سال بعد ان کی کوئی یونیورسٹی وہ کلاس فیلو تھے۔ اب وہ بار بار والد صاحب کی مجھے کال آ رہی ہے، تو مجھے غصہ بھی آیا کہ بھئی ہم گھر میں، ہم لاہور میں، ہم کوئی گاؤں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، کیا ہے مسئلہ؟ خیر بہرحال ہم تقریباً 12 12 بجے نہیں، تقریباً 2:30 بجے گھر پہنچے۔ 2:30 بجے گھر پہنچے تو والد صاحب بھی جاگ رہے ہیں اور والدہ بھی، اور کافی وہ پریشان تھے کہ بھئی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں، جیسے پاکستان کی صورتحال ہوتی ہے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ پیسے تو خیر والد صاحب نے کہا کہ وہیں دوست کو پکڑا کے اگلے دن آپ نے لانا ہے بھی نہ لے کر آؤ ساتھ، تو رات کا ٹائم ہے۔ خیر ہم آگے واپس، اب آگے آتے ہی انہوں نے جو ہے نا اچھی خاصی ہماری کلاس لگائی، تو مجھے تھوڑا غصہ آیا، میں نے کہہ دیا، میں کہا آپ کیوں جاگ رہے تھے، آپ سو جاتے، ہم کوئی دور سے باہر نکلے، سارا بھی سڑکیں بالکل صحیح ہے، ٹریفک وغیرہ چل رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک بات ایسی کی جو میں آج بھی بیان کرتا ہوں تو مجھے بڑا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کیوں جاگ رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ مجھ پہ یہ ایسے کہتے ہیں نا جیسے بجلی گر جاتی ہے، ایسے مجھ پہ گرے۔ تو آج بھی جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں یا جب بھی بولتا ہوں مجھے بڑی میری عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو نہیں پتہ چلتی، اور بندہ واقعی اب یہ ایسی کیفیت ہے، اب جتنا مرضی کسی کو سمجھائیں جی، اولاد کے لیے والدین کا ایسا جذبہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، جتنی مرضی آپ لمبی لمبی تشریح کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس چیز کو ہم فیل نہیں کر سکتے جب تک آپ خود والد نہیں بنتے۔ پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ والد کا یا والدین کا جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے یا جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک میرے انکل ہی ہیں، ابو کے دوست ہیں، وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس ہم نے ایک دفعہ گئے، بلکہ میں ایک دفعہ نہیں گیا، میں ان کے پاس پراپرٹی کا کام کرنے سیکھنے کے لیے جاتا تھا، میں کافی عرصہ ان کے پاس رہا۔ تو وہ گھر کے قریب ہی ان کا آفس تھا، تو آفس میں دوپہر کا ٹائم، فل گرمی کا جون جولائی کا مہینہ تھا۔ تو ایک کچھ دیر پہلے ہم لوگ پیسے کسی اس پہ کر رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ آج ابھی پیمنٹ بڑی کم ہے، فلاں جگہ پہ دینی ہے، فلاں چیز ہم نے جو ہے نا سیل کرنی ہے، یہ کر کے اس طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ تو ان کے پاس نا انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ یہ میں صرف 1500 روپئے ہیں، جس میں آج گھر کا خرچہ بھی یعنی کوئی سامان وغیرہ رات کا کھانے کے لیے لے کے جانا اور ادھر ادھر، یعنی پھر صرف نا وہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ خیر کچھ دیر گزری، ایک خاتون آئی، وہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی 3 4 کلومیٹر دور سے پیدل چل کے آئی ہوئی تھی۔ تو اس نے آ کے کہا شاہ صاحب کدھر ہے؟ وہ ان کا نام سید راشد ہے، سید راشد شاہ صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ راشد صاحب کتنے نے، شاہ صاحب کتنے نے جی؟ وہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اس عورت نے، تو انہوں نے وہ 1500 نکال کے اس کو پکڑا دیا۔ اب وہ چلی گئی، میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی یہ غالباً وہ راشد صاحب تھے یا راشد صاحب کے جو پارٹنر ہیں ان کا نام بابر ہے، ان دونوں میں سے کسی نے یہ کام کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا
کہ آپ نے یہ کیا کیا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سارے کو پیسے نہیں آئے تھے، انہوں نے دوپہر ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। تو انہوں نے کہا کہ یہ ساڈا تو کام چل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خاتون جو ہے نا، دوپہر کو 1:30 بجے کا ٹائم ہے، اتنی شدید گرمی میں کوئی آس امید لے کے آپ کے پاس آئی ہے، تو اس کو خالی ہاتھ لوٹانا یا سے معذرت کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ ہمارا کیا مطلب ابھی تھوڑا چل رہا ہے، کل ہو سکتا ہے ہمیں کہیں اور سے پراپرٹی ہے یا کوئی معاملہ، ہمارا تو سیدھا ہو ہی جانا ہے، تو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس عورت کے پاس ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے مشکل حالات میں چل کے کہاں سے آئی ہے، اور وہ پہلے بھی کہیں آتی ہوگی، وہ جانتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بندہ آپ کے پاس اتنی دور سے کسی آس امید کے ساتھ آیا نا، تو کوشش کرنی چاہیے، کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو اس کو خالی ہاتھ نہ لٹائے، چاہے جو بھی کم ہے زیادہ ہے جو بھی ہے نا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کے ہی کریں، خالی سوکھی معذرت نہ کریں۔ تو میں یعنی ان کے اس واقعے سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ انسان کے پاس ایسے کئی موقع ہوتے ہیں جس پہ انسان ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اس کو اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے اور بعد میں اس کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرا اپنا ایک واقعہ کہ عید کے موقع پہ میں نے قربانی لی، تمہارے گلی میں رہتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، بزرگ تھے، تو وہ انہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ میرے پاس نا کپڑے نہیں ہیں۔ تو اس میں میری سچویشن واقعی ایسی تھی کہ میرے پاس صرف گھر کا کچھ خرچہ تھا، باقی میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے چاہتے ہوئے بھی میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکا نا، اور میری اس دن میری ماں ایسے مار لیں کہ میں نے گھر آ کے بھی نہیں ذکر کیا، ورنہ میں گھر میں سے کسی سے پیسے لے کے دے دیتا ہوں۔ خیر عید کا دن آیا اور میں نماز پڑھ کے جب آیا گھر، تو میرے گھر کے قریب سامنے ہی وہ کھڑے تھے، اور انہوں نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو انہوں نے اس دن مجھے کہا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یقین مانے کہ میری وہ، میں نے ان کو گلے لگایا، مبارک دی، مجھے یہ ایسا تھا کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں چلا جاؤں، میری یہ حالت ہو گئی تھی، اور ابھی بھی ہوتی ہے جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں۔ بعد میں ان کے ساتھ بڑا کیے، کپڑے بھی دیے، سارا کچھ کیا، لیکن وہ جو ایک موقع ہوتا ہے نا، وہ جب آپ کے ساتھ ضائع ہو جائے تو بعد میں دوبارہ جو مرضی کر لیں وہ والا معاملہ آپ کا اندر سے سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے وہی سوٹ پہنا، انہوں نے کہا بیٹا، میرے گلے لگے، عید مبارک کا، انہوں نے کہا بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا نا میرے پاس اور سوٹ نہیں ہے، میں نے آج وہی سوٹ پہنا ہے دھو کے، پرانا سوٹ تھا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ تو میری اس ٹائم سچویشن ایسی تھی، میں نے جب گھر آ کے بتایا، میں کہ میری تو آج پوری عید سمجھے میں نہیں، عید خراب ہوگی میری، میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ گھر آ کے بتایا، گھر والوں نے بھی میری کہا کہ تم نے گھر آ کے ذکر کیوں نہیں کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے جب ایسے ہوتا ہے تو تمہارے پاس نہیں تھا، تم گھر آ کے کہتے ہیں ہم تمہیں پیسے دے دیتے، وہ کون سا کوئی مسئلہ تھا، 2-4 ہزار، یہ کوئی بڑی رقم ہے؟ تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے موقع انسان کے پاس ہوتے ہیں اور انسان کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی لائف میں ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے سنا ہے اور سنایا، اس میں عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔